ختم نبوت کے موضوع کو کیسے بیان کیا جاتا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، اس پر میں علماء کرام سے بھی عرض کروں گا، آپ میری چلو رہنمائی کے لیے مجھے فرمائے خاص طور پر ابھی 500 صدیاں بیتی ہجری کے اعتبار سے بہار الکلام محمود بن نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں یہ قادیانی سے تو بہت پہلے کی بات ہے، آپ نے اس کے اندر لکھا وَصِنْفٌ مِّنْهُمْ، فرمایا روافظ کا، اہل تشیع روافظ کا ایک گروہ، قالوا بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِن نَبِيٍّ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زمین کبھی بھی کسی نبی سے خالی نہیں ہوئی۔ اللہ باللہ تعالی روافظ انہوں نے کہا وَالنَّبُوَّةُ صَارَتْ مِيرَاثًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دعویٰ ہے نبوت میراث بن گئی ہے سرکار کے بعد مولا علی کے بعد۔ اب روافظ نے جب دیکھا نا علماء اہل سنت کی توجہ وہ پوری طرح قادیانیوں کی طرف ہو چکی ہے، قادیانی ملعون ہے، جس کا اس کا جتنا رد ہو رہا ہے اس سے ڈبل اتنا رد ہونا چاہیے، لیکن قادیانی سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کیسے بیان کرتے تھے ہمارے بزرگ اکابر، میں ان کا والا پیش کر رہا ہوں۔ وَالنَّبُوَّةُ صَارَتْ مِيرَاثًا لِعَلِيٍّ، اس نے کہا نبوت سرکار کی ان کا عقیدہ ہے یہ مولا علی کی طرف ہے، وَأَوْلَادِهِ اور مولا علی کی اولاد کی طرف ہے، وَيُفْرَضُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَاعَةُ عَلِيٍّ، انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ مولا علی کی اطاعت کریں اس بارے میں، اور جو مولا علی کی اطاعت نہ کرے گا یکفر وہ کافر ہو جائے گا، یہ بہار الکلام کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کتنی المتوفا 508 ہجری محمود بن نصفی نے کہا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت سرکار کے بعد مولا علی کی طرف آتی ہے، مولا علی کو وہ نبی مانتے ہیں اور مولا علی کی اولاد کو بھی نبی مانتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے سندھ اسمبلی کے اندر اس نے کہا تھا نا حضرت ام المومنین ہمارے ماں روحانی جن کی راہ گزر میں جو خاک آتی ہے وہ ہماری آنکھ کا سرما، وہ امام ام الائمہ حضرت جگر گوشہ رسول سیدہ النساء العالمین خیر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ وآلہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مومنوں کی روحانی ماں ہیں، ان کا بڑا عقیدہ ہے، لیکن اس نے سندھ اسمبلی کے اندر آپ کو کہا ام الانبیاء یہ نبیوں کی ماں ہے، اس نے بھول کر نہیں کہا تھا، یہ عقیدہ بہار الکلام کے اندر لکھا ہوا ہے۔ روافظ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت وہ منتقل ہوئی ہے مولا علی کی طرف، یہ بہار الکلام کے حوالے سے آپ کو سمجھ کرتا تھا۔ اس پر میں چونکہ گفتگو اہم ہے توجہ چاہوں گا سب کا سب، یہ میرے پاس کتاب ہے تمہید و الشروع صالح عربی کے اندر ہے، علماء جانتے ہیں کہ اس متکلم کا کتنا بڑا مقام و رتبہ ہے۔ حضور سیدنا داتا بن بخش علی عشیری سرکار غوث پاک پیران پیر سے بھی پہلے، پیران پیر سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا تھا اگر میرے زمانے میں ہوتے تو داتا علی عشیری بھی میں بیعت کرتا۔ داتا حضور کے زمانے کے 900 سال تقریباً ہو گئے، اس سے زائد داتا حضور کے زمانے کے کتنا صدیوں پہلے کا بزرگ ہے۔ اب شکور سالمی علم الکلام کے اندر آپ فرماتے ہیں یہی بات ذکر کرتے ہوئے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے روافظ کا، صدیوں پہلے کا، انہوں نے کہا قالت الروافظ ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط، روافظ کا یہ عقیدہ ہے یہ زمین کبھی بھی نبیوں سے خالی نہیں ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی نبی رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کفر ہے،
صفحہ 114 پر بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ و خاتم النبیین، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حضور خاتم النبیین ہے. وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا، جو اب دعویٰ نبوت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ نفس میں شک کر رہا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. تمہید ابو شکور کے ساتھ اندر امام ابو شکور فرماتے ہیں جب رب کہتا ہے حضور خاتم النبیین ہے تو کس کی مجال ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نبوت آگے منتقل ہوئی مولا علی کی طرف یا ان کی اولاد کی طرف. سرکار خاتم النبیین آخری ہے، مولا علی کی بڑی شان ہے، مولا علی کی اولاد کی بڑی شان ہے، ان کی کرتے راہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن آخری نبی صرف سرکار ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. امام ابو شکور سالمی نے صدیوں پہلے کے بزرگ کے آپ فرماتے ہیں آپ سمجھنا قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں، جہاں قادیانیوں کا رد کرتے ہو ان کا بھی رد کرو. ختم نبوت کے منکر یہ بھی ہے، قادیانیوں نے بہت کچھ کہا مگر یہ 14 صدیوں سے آئے اور ایک ان کی پی ٹی نہ یہ سنت کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. تو میں اگر بے والا بات کروں تو میں مجرم ہوں، اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں. امام ابو شکور سالمی کی کتاب میرے سامنے ہے، صدیوں پہلے جو ہائی لائٹ عبارت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. موبائل پر اس کی تصویر لیں، یہ بات موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں. عربی کی اصل کتاب ہے. آپ نے فرمایا بخلاف ما وہ نبوت میں شریک سمجھے پارٹنر مولا علی رضی اللہ عنہ کو. آپ نے فرمایا بخلاف ما قال الرافض بان علی کان شریکا محمد علیہ السلام فی النبوہ، وہ مولا علی السلام کو پارٹنر سمجھتے، نبوت میں شریک سمجھتے. هذا منهم کفر، فرمایا یہ کفر ہے. حضور خاتم النبیین ہے، مولا علی نبی نہیں ہو سکتا. وجاجب الاعتقاد، اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عالم الخلائق ہیں، افضل ہیں. بخلاف ما قالت الرافض ان علی کان عالم افضل من محمد. روافض یہ کہتے ہیں کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والے، زیادہ فضیلت والے ہیں. یہ تقریر ان کی نیٹ پر موجود ہے اور نیٹ پر یہ تقریر آن دی ریکارڈ موجود ہے. وہ یہ بھی بکواس کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کو الوہیت دینے والا بھی علی ہے. اور اہل سنت کے اندر جو ایک چھپی ہوئی ٹیم ہے ان کو بھی پہچانو. میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، کر صاحب نے اس بات کو کہا، میں اس بات کے ساتھ اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں. قال بعضهم ان جبریل غلط فی البحر، انہوں نے کہا کہ جبریل وحی کے اندر غلطی کر گئے. لأن النبوۃ كانت بعلی، نبوت مولا علی کی تھی. فغلط فاوحى الى محمد، وہ غلطی سے نبی پاک کی طرف وحی لے کر چلے گئے، حق مولا علی کا تھا. آپ نے فرمایا جو یہ کہے جبریل کو غلطی ہوئی ہے، حق مولا علی کا تھا لیکن وہ غلطی سے وحی حضور کی طرف لے کر چلے گئے. آپ نے فرمایا ھذا کفر. آپ نے فرمایا اس لیے کفر ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں محمد الرسول اللہ. تمہید ابو شکور کے اندر امام سالمی فرماتے ہیں جبریل کو غلطی نہیں لگی کیونکہ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ. رب نے یہ نہیں کہا علی الرسول اللہ، کہا محمد الرسول اللہ. فرمایا جو یہ کہے کہ جبریل کو غلطی لگی، وحی انہیں لے کر جانی تھی مولا علی کی طرف، حضور کی طرف آئے، اس بندے نے کتنا بڑا یہ بلندر کیا. فرمایا لأنہ وصف اللہ تعالیٰ بالجہل، اللہ کو جہالت کے ساتھ متصف قرار دے دیا کہ رب کو پتہ نہیں چلا. لأن الغلط لا يكون من الملائکہ، غلطی ملائکہ سے نہیں ہو سکتی، ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں اور اللہ سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. حق نبوت کا اللہ کے رسول ہی رکھتے تھے اور جبریل اللہ کے حکم سے حضور ہی کی طرف لے کر آئے. مولا علی کی بڑی شانیں ہیں، ان کی کرتے راہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نبی صرف سرکار مولا علی نہیں ہے ان کی
دوسری کتاب جس سے آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا تمہید مشکل صافی کے اندر اور بھی یہ میرے پاس تفسیر روح البیان ہے. اصلی جو عربی کا نسخہ ہے اس کی 7ویں جلد صفحہ 88 کے اندر المتوفیٰ 1137 اس کے اندر موجود ہے. ان کی تعریف اتنے بڑے جلیل القدر مفسر ہیں کہ بلا عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی, علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. یہ بات میں نے بارون کلام کے والے سے آپ کے سامنے ذکر کی تھی. اب میں نے مناسب سمجھا کہ ایک کتاب اردو کے اندر بھی ہو, اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو تفسیر روح البیان کے اندر فیوز الرحمان جو ویسی صاحب کا ترجمہ ہے اس کے اندر انہوں نے ترجمے کے ساتھ لکھا, فرمایا روافض کا تشیع کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے نبوت تا قیامت جاری رہے گی, یہ وراثتاً پہلے حضرت علی کو ملی, اس کے بعد آپ کی اولاد کو, اس لیے لوگوں پر حضرت علی کی اطاعت فرض ہے, اور جو ان کی اطاعت سے انکار کرے گا وہ ان کے نزدیک کافر ہے, جیسے کہ نے یکفر کا کہا اور بارون کلام کے اندر بھی موجود ہے, انہوں نے بھی یکفر کہا. یہ ہمارے ائمہ نے لکھا, ہمارے مفسرین ائمہ وہ بے خبر نہیں تھے ان کتابوں کے حوالے سے. آپ نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ روافض کا عقیدہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت یہ میراثاً مولا علی کی طرف ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوئی ہے. شہنشاہ نقوی جو ان کا اب ذاکر ہے اس نے ویسے نہیں کہا ہم نے اہل سنت کو ریکارڈ پر دیکھنا ہے, نیٹ پر موجود ہے اس کی بات. اس نے کہا اہل سنت کے اندر ہم نے اپنے بھی ٹیم کے ذریعے بندوں کو اپنے اندر کھینچا ہے, بہت کھینچ لیے, اب بہت ساروں کو کھینچے گا. لوگ بڑے طریقے کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے یہ حوالہ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں. اب یہ باتیں اس طرح نہیں, اصول کافی یعقوب کلینی کی یہ کتاب ہے, اس کی تہران کی چھپی ہوئی صفحہ 224 پر اور صفحہ 197 پر یہ بات موجود ہے. یعقوب کلینی کی اصول کافی, یہ بخاری جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا, بخاری سے بھی بڑا مرتبہ دیتے ہیں اس کو اصول کافی. وہ یہ کہتا ہے یعقوب کلینی, اس کا نام میں نے کافی رکھا, امام مہدی کے پاس گیا چیک کروانے کے لیے, انہوں نے اس کتاب کو دیکھ کر کہا ہاذا کافی یا شیعہ تھا, یہ اہل تشیع کے لیے کافی ہے, اس لیے میں نے اس کا نام لکھا اصول کافی. یعقوب کلینی نے اس کے ساتھ اس پر لکھا ہوا ہے تہران کی جو چھپی ہے. اس نے کہا ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء. اس نے کہا یہ جو ہم امام کا لفظ بولتے ہیں یہ امام ہے, کہتے ہیں یہ امامت انبیاء کے منزلے میں ہے. وہی بات جو کہا تھا مولا علی کی طرف یہ وراثتاً منتقل ہوئی ہے نبوت اور ان کی اولاد کی طرف. اب وہ جو امام کا لفظ بولتے ہیں نا, 12 امام, اصطلاح اپنی اپنی ہوتی ہے. ہم جب امام کا لفظ بولتے ہیں ہماری مراد ہوتی ہے مقتدا فی الدین محبوب. وہ امام کا لفظ بول کر خلیفہ بلا فضل مراد دیتے ہیں اور نبی مراد دیتے ہیں. وہ کتنی بڑی واردات کر رہے ہیں, اصول کافی کے اندر ہے, یہ منزلہ انبیاء کے اندر ہے. اب وہ کہتا ہے رسول نبی اور امام کے اندر فرق کیا ہے, اختصار سے عرض کرتا ہوں. کہتا ہے ان رسول اللہ ینزل علیہ جبریل, رسول وہ ہے جس پر جبریل نازل ہوتے ہیں. فیراہ, وہ جبریل کو دیکھتا ہے. ویسمع کلامہ, اور اس کے کلام کو سنتا ہے. وینزل علیہ الوحی, اور اس پر وحی ہوتی ہے. وربما رأى فی منامہ, اور کبھی خواب کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے. کیا باتیں ذکر کی رسول کے بارے میں, جبریل اترتے ہیں, وہ ان کو دیکھتا ہے, کلام سنتا ہے, وحی اترتی ہے. نبی کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے ہمارے مسئلے کی تعریف نہیں ہے جو روافض ہیں وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں والنبی ربما سمع الکلام وربما رأى الشخص فلم يسمع بها. وہ کہتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو کلام کو سنتا ہے, کبھی شخص کو دیکھ لیتا ہے اور نہیں سنتا. والامام, امام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. یہ روافض کا عقیدہ ہے. کہتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو کلام تو سنتا ہے لیکن جبریل کو دیکھتا نہیں. اب اس کی تعریف میں اور رسول کی تعریف میں کیا فرق آیا؟ رسول کی تعریف میں تھا فیراہ, وہ اس کو جبریل کو دیکھتا بھی ہے, اور امام کی تعریف میں صرف فرق یہ ہے کہ جبریل کو دیکھتا نہیں, باقی ساری چیزیں وہ ہیں جبریل کو یہ بتاتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے امامے کے بارے میں. جب وہ امام کا لفظ بولتے ہیں 12 امام کا, تو امام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وراثتاً مولا علی کی طرف نبوت منتقل ہوئی, پھر ان کی اولاد کی طرف صرف اتنا فرق ہے کہ وہ جبریل کو دیکھتے نہیں, باقی بات ان پر بھی آتا ہے.
اس لیے ان لوگوں کو پہچاننا ہے. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے، تفسیر عیاشی ہے ان کی، روافض کی. اس کے اندر انہوں نے لکھا، حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کو لکھا. وہ کہتے ہیں حیات القلوب، یہ بھی ان کے مسلک کی کتاب ہے، تفسیر عیاشی بھی. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. الیاذ باللہ تعالی. سنیو ان بیت کو بھی پہچانو. مرزا قادیانی سے پہلے نبوت کا ختم نبوت کا عقیدہ اس طرح بیان کیا جاتا تھا کہ روافض اہل بیت کے بارے میں نبی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ ابو البشر ہمارے بعد حضرت آدم کی طرف جو معصوم نہیں ہوتا ہے ان کی طرف اس خطا کی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اہل بیت کے بغض کی وجہ سے نکالا گیا. یہ ان کا طریقہ مرداد کتنا ہے. میں اختصار کی طرف جا رہا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ پیران پیر، غوث السکرین، کریم الطرفین، فرد الاخبار، قطب الاخبار، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز دامن، پیر پیرا، پیر پیرا، محی الملت بردین حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی کتاب. اس کا نام ہے اصول الدین، غوث پاک کی کتاب ہے. بڑا شوق. صرف گھر بھی کھانا ہمارا مقصد نہیں. سرکار غوث پاک کی تعلیمات کو دیکھو. کتنے ہیں جو قادری کہلاتے ہیں اور اپنا نسب کی طرف منسوب کرتے ہیں. قادری کہلا کر سرکار غوث پاک کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں. یہ اصول الدین میرے سامنے موجود ہے، عربی کی اصل کتاب، صفحہ 346 پر یہ بات موجود ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا لنگر، یہ بھی 11 کا لنگر ہے. اگلا مہینہ آپ کا آ رہا ہے. یہ لنگر علمی ہے سرکار غوث پاک کا. سنیے سرکار غوث پاک نے فرمایا، سنیو یہودیوں کی اور رافضیوں کی کچھ عادتیں آپس میں ملتی ہیں. عبد القادر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، سن لو. یہ سرکار غوث پاک نے فرمایا، قالت الیہود لا تصلح الامامۃ الا لرجل من آل داؤد. یہودی یہ کہتے ہیں امامت صرف آل داؤد کے اندر رہے گی. یہودیوں کا عقیدہ ہے. فرمایا رافضیوں کا عقیدہ دیکھو. فرمایا قالت الرافضۃ لا تصلح الامامۃ الا لرجل من علی ابن ابی طالب. رافضی یہ کہتے ہیں کہ امامت صرف مولا علی کی اولاد میں رہے گی، دوسرا کوئی امام نہیں ہو سکتا. مولا علی کا سب سے بڑا محب ہے ولیوں میں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ. حسنی حسینی سید ہے نا سرکار غوث پاک ہے، ان سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. تفریح الخاطر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی ابو صالح کو بھی فرمایا تھا. منام کے اندر فرمایا قال ابو صالح کو فرمایا، ابو صالح کو فرمایا، اے ابو صالح یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوب و محبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب شان بین الانبیاء والرسل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو صالح اللہ تجھ کو ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا. اس کی شان ولیوں اور رتبوں کے اندر اتنی بلند و بالا ہوگی جتنی میں محمد کی شان نبی اور رسولوں کے اندر ہوگی. اس لیے میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، واہ کیا غوث ہے، مرتبہ بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کر کیا جانے کہ کیسا ہے تیرا. اور یا ملتے ہیں جہاں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سن، انسان سے ہے تجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اس نشانی کو جو سب ہے مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے گا میرے گلے میں پڑا. سرکار غوث پاک نے فرمایا روافض اور یہودیوں کی عادتیں ملتی ہیں. فرمایا قال الیہود لا جہاد فی سبیل اللہ. یہودی یہ کہتے ہیں کہ جہاد جائز نہیں ہے حتی یخرج المسیح الدجال، حتیٰ کہ مسیح دجال جب تک ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک جہاد نہیں کر سکتے. اور
آپ نے فرمایا وقالت الرافضہ لا جہاد فی سبیل اللہ حتی یخرج المہدی، جہاد اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں منتظر امام مہدی کے اشتہار لگے ہوتے ہیں، اے مہدی آ جاؤ آ جاؤ، گھر سے باہر نکلو، ہم آپ کے منتظر ہیں، نیٹ پر آپ سن سکتے ہیں، عام دن ریکارڈ موجود ہے۔ رافضی یہ کہہ رہا ہے کہ جمعہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جب امام مہدی آئیں گے تو پھر جمعہ پڑھائیں گے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا یہودیوں اور رافضیوں کی اجازت ملتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جب تک مسیح الدجال نہیں آئے گا اس وقت تک جہاد نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو پھر، اور رافضی کہتے ہیں جب امام مہدی آئیں گے تو پھر جہاد ہوگا۔ حضرت سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہودی یہ کہتے ہیں صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز دیر سے پڑھو حتیٰ کہ تشریق نجوم ہو جائے، اس ستارے کا کھانے کا تھا ایک دوسرے کے اندر آ جائے۔ وہ لیٹ سے لیٹ اذان دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہمارے رمضان میں آپ سنتے رہتے ہیں نا، اذان لیٹ دیتے ہیں۔ وہ یہودی بھی مغرب کی نماز لیٹ پڑھتے تھے، فرمایا کذالک الروافض، رافضی بھی لیٹ پڑھتے ہیں۔ یہ یہودی اور رافضی کی اجازت ملتی ہے۔ یہ 11ویں کا نمبر ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا والیہود لا ترى علی النساء الطاعۃ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق دے تو عدت نہیں گزارے گی۔ کذالک الروافض کذالک الرافضہ، فرمایا رافضی بھی یہی کہتے ہیں طلاق دے تو عدت نہیں ہے، وہ اسی طرح کہتے ہیں۔ فرمایا والیہود حرفوا التوراۃ، اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تورات بدل گئی ہے، انہوں نے تورات کو بدلا ہے۔ وکذالک الروافض، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں رافضی بھی اس طرح ہے، حرف القرآن، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اصلی حالت کے اندر نہیں ہے۔ 400 صفحے کی ان کی لکھی کتابیں آج بھی موجود ہیں، 400 صفحے کی لکھی۔ وہ کہتے ہیں جو یہ بندہ اپنے مسئلے کے مطابق کہتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ قرآن اصلی حالت کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں وہ رافضی ہو ہی نہیں سکتا۔ رافضی وہی ہے جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن بدل گیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا یہی بات ہے، اور کیا کہتے ہیں یہی کام کیا یہود نے، یہی کام کیا رافضیوں نے، یہ آگے رافضیوں اور یہودیوں کی آپس میں ملتی ہیں۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیوں کی ایک علامت، بہت سی علامتیں ہیں، یہ آپ کی صفحہ 311 پر آپ نے موجود ہے۔ تو سمنی ہر رافضۃ الناسبیہ، یہ ہائی لائٹ ہے عبارت۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا سنی کی ایک علامت یہ ہے کہ رافضی اس کو فوراً ناسبی کہتے ہیں۔ جو ہی کہنا مولا علی چوتھے خلیفے ہیں، ان کا نمبر چوتھے نمبر پر آتا ہے، یہ سنت کا عقیدہ ہے، وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہے۔ اہل سنت پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں ناسبی کہہ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک اصول الدین دیکھو صفحہ 311 عربی اصل کتاب ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا وعدہ، کوئی جتنا بھی بڑا سید ہو غوث پاک سے بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک اتنے بڑے سید ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ خواجہ اجمیر جنہوں نے 90 لاکھ کو ساتھ کو کلمہ پڑھایا، ہندوستان میں جن کے سر پر عید کی تبلیغ کا سہرا ہے، وہ خواجہ اجمیر بھی کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، ہے راز جلالت ارض و سما، در صدق سما صدیق وسیع، در عدل عدالت چوب ماری، احکان حیا عثمان منسی، ماند علی مہدی تو سخا، محیط کے فدائے نامے دشمن، رفضہ گھرے اکرام دشمن، شد خواجہ خدا کے نا غلام دشمن، کارکار تسلیم در شرع بغایت پرداری، چالاک جعفر تیاری، پر عرش مولا سیاری ہے واقعی راز اور خواجہ اجمیر کی جن کی تاریخ میں نے رب الاسان سرکار غوث پاک کے غلاموں میں اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھے دنیا نے معین الدین کہا ہی تب ہے اے پیرے پیرا جب آپ کا میں غلام سرکار غوث پاک سے بڑا کوئی پیر تو نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سنی کی ایک علامت یہ ہے کہ رافضی اس کو فوراً ناسبی یا خارجی ہے۔ آئندہ اگر دوسرا کوئی ناسبی و خارجی آگے نے انہوں نے کہا موڑ تحقیق ہو گئی کہ میں پکا سنی ہوں کہ تم ہی ناسبی آیا کیونکہ غوث پاک کتاب اصول الدین میں لکھا ہے جڑا ناسبی کسی بندے کو فون کیا دے گا وہی سنی ہونے کی نشانی۔ میرے سامنے جامع المشکلات والمشکلات میں بالکل اپنے اختتام کی طرف تقریر کو لا رہا تھا، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے جامع المشکلات والمشکلات، امام قطبی رحمہ اللہ تعالی یہ درس نظامی کے اندر
جو پرانا نصاب ہے قدیم، نام حق، فقہ کی کتاب، بدائے منظور، مالا متامینو، اور اس کے بعد خلاصہ اقتدامی، اور پھر علامہ عبد الغنی نابلسی کی کتاب، اور اس کے بعد منیت المصلی، مع حلبی کبیر، اس کے بعد نور النزاع کے بعد قدوری، بلیالی کو رسک کتاب ہم صدیق سے پڑھ رہے ہیں بحمدللہ تعالی۔ قدوری کی شروحات ہے الجورہ النیرہ، اللباب، زاد الفقہاء، مجموع الروایات، اور ابو نصر الاخطا امام قدوری کے شاگرد ہیں، یہ پہلے نہیں چھپی تھی، اب چھپ چکی ہے، جو مدرسین لینا چاہتے ہیں وہ لیں، بڑی پائی کی کتاب ہے، امام قدوری کے شاگرد ہیں، 40,000 کی ملتی ہے آپ یہ کتاب امام کو، اور ایک کتاب ہے جامع المجملات والمشکلات، یہ ساری میرے پاس موجود ہے، اور ایک اور کتاب ہے جو التصحیح والترجیح، یہ بھی قدوری کی شرح ہے، یہ بھی بحمد اللہ فقیر کے پاس موجود ہے۔ جامع المجملات والمشکلات، فقہاء اس کے حوالے دیتے ہیں، فرمایا اہل سنت ہونا کتنی بڑی رب کی نعمت ہے، سنی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ فرمایا ابو طالب رضی اللہ عنہ مولا علی مولا مسلم باب مدینہ علم کی شان رکھنے والے، فرمایا المؤمن اذا احب السنت والجماعہ، جب بندہ پکا سنی ہو جاتا ہے، استجاب اللہ دعاہ وقضا حوائجہ وغفر لہ الذنوب، اللہ پکے کٹر سنی کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، رب سنی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اصل میں پرابلم ہمارے اندر ہوتی ہے، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، جہاں فکر اعلیٰ کے لوگ موجود ہوں وہاں رضویت کا پرچار، اور جہاں روافض ہوں پھر ان کی باتیں۔ سنی وہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ جہاں بھی ہے ہزار خوف ہو، لیکن زبان اور دل کی رفیق یہی رہا ہے، ازل سے نظر کا ترین جو دل میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، فرمایا من کان علی السنت والجماعہ، حدیث پاک سنیے صفحہ 70-71 پر، فرمایا جو بندہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہوتا ہے، کتب اللہ بکل خطبۃ یکتبها 10 حسنات، اللہ سنی کے ہر قدم پر سنی ہونے کی وجہ سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، وَدَفَعَ لَهُ 10 درجات، اللہ سنی کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ فقیلہ یا رسول اللہ، اے رب کے رسول کب معلوم ہوگا کہ یہ سنی ہے؟ متى يعلم الرجل انه من اهل السنة والجماعة، کب پتہ چلے گا یہ سنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا وجد في نفسه 10 اشیاء، جب دل کے اندر 10 چیزیں پائے گا، فهو على السنة والجماعة، وہ اہل سنت ہوگا، يصلي صلوات الخمس بالجماعة، 5 نمازیں با جماعت پڑھے گا، ولا يذكر احد من الصحابة بسوء، اور کسی صحابی رسول کی بات کو کوئی نہیں کرے گا، وہ نہیں کہے گا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا، وہ کسی صحابہ کے بارے میں حضرت عمر بن عاص کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا، جو صحابی رسول ہے ان کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں وہ یہ کہے گا سب رسول اللہ کے صحابی ہیں، ایک کلاس میں فقیہ ہے، کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے، سب صحابہ انہوں نے، اور اللہ ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ صحابی نبی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس لیے مسلمانوں یہ باتیں نشین کر لو کہ سنی، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ختم نبوت کے حوالے سے کتنی فضیلت ہے، اس پر پہلا دینے کا کیا اجر ہے، قادیانی کثرت سے بڑھ رہے ہیں، ان کی روک تھام اہل سنت کو کرنی چاہیے، ہر جگہ پر جن نے تعزیر الناس کے اندر نبوت کا دروازہ کھولنے کے لیے قادیانی کو سامان فراہم کیا، وہ اہل سنت، وہ جو ہے نا وہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار نہیں ہو سکتے، اہل سنت ہی کرا دیں گے، اور روافض بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں یہ پارٹنر ہیں نبوت میں، اور کیا نام ہے ان کی اولاد بھی، تو لہذا ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس لیے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رافضی کی صحبت کافر کی صحبت سے بھی بدتر ہے، مکتوبات امام بچنا چاہیے۔ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھتے رہتے ہیں نا،
یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس دور میں کوئی سنی خطیب اور امام مل جائے کسی کو کہ بندوں کی نمازیں درست ہوتی ہیں. رب رسول کی بارگاہ میں عدل دیکھا جاتا ہے. خیر میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی, اختصار سے بیان کر رہا ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل رحمت ہو تو اس پر خوشی کرو. فضل اور رحمت عطف تفسیر کے لیے ہے. یہ عطف مغایر, العطف للمغایر. فضل اور رحمت دو چیزیں. فابے ذالکا اس میں اشارہ پہل کا, ذالکما ہونا چاہیے تھا تسنیہ اس میں اشارہ, کیونکہ مشار اللہ اس طرح دو بنتے ہیں. یہ ایک کیوں ہے, اس کے اندر حکمت کیا ہے, سر کیا ہے. محدثین فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کس وجہ سے فضل اور رحمت چیزیں دو ہیں لیکن مصداق ایک ہی ہے, وہ ذات مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے فلیفرحوا, خوشی کرو. یہ امر کا صیغہ ہے, یہ امر کا صیغہ ہے, وہ الگ بات ہے. فارغ ہے یفرح سے, افرح لتفرح لیفرح لیفرحوا. یہ امر کا صیغہ جمع کا فالی یفرح, اصل میں فالی یفرح ہوتا ہے, فالی یفرح ہوتا ہے. لطف کی بات ہے یفرح ہوگا, فالی یفرح, خوشی کرو. اب اصول الشاشی سے لے کر نور الانوار سے لے کر اسامی اور مسلم السلوک توحید تلوین تک امر کی تعریف, اس کا مفہوم ایک ہے. قول قائل لغیرہ افعل, قائل کا قول اپنے غیر کو افعل, یہ کام کر. اس کے اندر ان ضمیر تعلم کے خطاب ہے, پوری ان تک ضمیر نہیں ہوتی, ان ضمیر تعلم کے خطاب ہے. یہ امام رضی نے کافی کی شرح کے اندر اس کو لکھا ہے, یہ بھی ایک تحقیق ہے. اب ضمیر تعلم کے خطاب اور اس کے اندر اب تم فلیفرح جو امر کا صیغہ ہوگا, مثلا ادری بو کی بات کر رہا ہوں, فلیفرح خوشی کرو. اب امر کا صیغہ ہے تو خوشی کرنی ہے. اب اس فرحت اور خوشی کا جہاں امر ہوتا ہے وہاں چار چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک امر, ایک عامر, ایک مامور. ایک مامور پہ ہی امر ہے فلیفرحوا, عامر ہے اللہ, مامور ہے ہم. مامور پہ ہی فرحت خوشی, اور امر ہے مامور اللہ کا حکم ہے کہ جب رب کا فضل اور رحمت ہو تو خوشی کرو. سرکار کی امر پر اس لیے حضرت علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری کے اندر اس بات کو ذکر کیا. ایمان افروز بات ہے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا طوبہ اول, وہ جب مدینہ شریف سے گزرا, پہلے اس کو یسرب کہتے تھے, یہاں پر اس کے ساتھ 400 علماء موجود تھے متبتل اللہ, جن نے شادیاں بھی نہیں کی, مجرد تھے, اللہ کی یاد میں بس رہنے والے 400 علماء. یہ میں عام کتاب سے نہیں, بخاری کی شرح عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی بات ذکر کر رہا ہوں, جو شرف مصطفیٰ کے والے سے ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا 400 متبتل اللہ, اس کے ساتھ علماء موجود تھے, صوفیاء. وہ جب اس جگہ پر پہنچے یہاں پر رک کے کہنے لگے ہم نے آپ کے ساتھ بڑا ساتھ دیا جہاد کے لیے, اب یہاں رکیں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. سألهم عن سن ذلك المختصر, اس نے کہا اس کے اندر راز کیا ہے, یمن میں بڑی سلطنت ہے, یہاں تو جنگل ہے, کیوں رکے ہو, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ناجد فی کتبنا نبیا اسمہ محمد, ہم نے آسمی کتابوں کے اندر پڑھا ہے آخری نبی آئیں گے, ان کا نام محمد ہوگا. وہ جس جگہ پر ہجرت کر کے آئیں گے وہ جگہ یہی ہے, ہر دار و مہاجر ہی, یہاں ان کی ہجرت کی ساری نشانیاں پائی ہیں. کتنے 1000 سال پہلے, 1000 سال پہلے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. طوبہ اول نے کہا اگر تم یہاں پر رک گئے ہو پھر میں یمن میں جا کر کیا کروں. بادشاہ چھوڑی حضور کی خاطر, کہا وہاں سے ساز و سامان لایا جائے. صوفیاء کو کہا علماء کو جہاں 400 گھر بنائے جائیں گے, 400 گھر بنائے وہاں پر, اور 400 لونڈیاں جو سیرت اور صورت ہر اعتبار سے دوستی خرید کر ان کو اپنے پیسوں سے آزاد کیا, آزاد کر کے ان 400 علماء کے ساتھ نکاح کروایا. کہا ہو سکتا ہے کہ ہم فوت ہو جائیں, حضور کا زمانہ نہ پا سکے, ہماری اگر نسل آئے تاکہ وہ نسل چلے, تاکہ وہ ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کے نعرے لگائے. وہاں پر نکاح ہوا, اولاد چلی آگے. جب طوبہ کا وقت وصال آیا تو اس نے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, دنیا چھوڑ کر.
لیکن ان سے ملاقات نہیں کر سکتا. جو بڑے عالم تھے رئیس العلماء, ان کو کہا میں خط لکھ رہا ہوں محبت کا حضور کی طرف. کتب مکتوبا, خط لکھا. وختمہ بالذهب, اور اس نے کہا یہ خط حضور کی طرف ہے, اس پر سیل کی مہر نہیں, سونا پگھلا کر مہر لگائی. ختمہ بالذهب, اخبار کا قصہ نہیں سی, بخاری کی روایت ہے. سونے کے ساتھ مہر لگائی. اور امام بدر الدین عینی نے شعر ذکر کیا طبا کا. طبا نے یہ شعر کہا حضور کی بارگاہ میں, کہا شہدت علی رسول اللہ انہ رسول من اللہ بارئ النساء. میں گواہی دیتا ہوں محمد رب کے وہ رسول ہیں, اللہ نے ان کو رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. ان کی گواہی دیتا ہوں, رسالت کا اقرار کرتا ہوں, اللہ تمہیں آنا چاہتا ہے. یہ خط اس نے دے دیا. اب بڑے عالم نے جب وہ بھی وقت نہ پا سکے, خط آگے چلتا گیا. المختصر جب حضور مکہ سے مدینہ میں آئے, آقا علیہ السلام کی اونچنی فرمایا اس کو چھوڑ دو, اس کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دو. اللہ نے اس کو بتا رکھا ہے جہاں جائے گی. اونچنی چل پڑی. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھی, لیکن یہ غلطی بھی دور کر لیں, وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا. بخاری کی شرح بدر الدین عینی کے اندر لکھا ہوا ہے, حضرت ابو ایوب نے کہا کہ ان کے پاس ایک جبار نامی شخص تھا, اس نے ٹھوکر ماری اونچنی کو اٹھا کر, کہا کہ حضور میرے مہمان قائم بنے. انہوں نے کہا لولا اسلام اگر اسلام نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر لیتا. اونچنی کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ گھر میری نگرانی کے اندر ہے, لیکن بنایا اس کو طبا نے ہے. طبا نے اس کو اسی لیے بنایا تھا کہ جن کے انتظار میں میں 400 گھر بنا رہا ہوں, ان کے لیے بھی تو کوئی مکان ہونا چاہیے تھا. سرکار کے لیے اس وقت اس نے ڈبل سٹوری مکان تیار کر دیا. یہ گھر حضور کا بنایا ابو ایوب انصاری کی نگرانی کے اندر. خیر حضور آپ کو تشریف فرماؤ گے. المختصر وہ بندہ آیا جس کے پاس خط تھا, اس کا نام تھا ابو لیلا. کیا نام تھا اس کا؟ ابو لیلا. جب وہ ابو لیلا آیا نا اندر, ابو لیلا کی نہ سرکار سے نہ سرکار کی اس سے ملاقات ہوئی. حضور نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا انت ابو لیلا, تو ابو لیلا ہے. وہ آقا کتاب طبا ہوتے پاس طبا کا خط ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, تیرے فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آ جانا. فرمایا تیرے پاس کتاب طبا ہے. اب وہ خط ہے. اس ابو لیلا نے کہا کہ جب یہ تعارف ہوا, اس نے متعجب ہوا, متحیر ہوا, اس نے خط حضور کو پیش کیا. آقا علیہ السلام نے خط پڑھا. خط پڑھ کر حضور نے فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا, خوش آمدید طبا کو, خوش آمدید جس نے میری رسالت کی گواہی دی. اے میرے غلامو لا تسبوا طبا, طبا کو گالی نہیں دینی اس لیے کہ وہ میری غلامی کا اقرار کر چکا. اب مجھے بتاؤ, اب اگر ہم 400 دیگیں پکائیں, وہ کہتے ہیں کسی بیوہ کو دے دیتے. اوے حضور کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے 400 دیگیں نہیں 400 گھر بن رہے ہیں میلاد میں, یاد میں. اس لیے معزز سامعین, یہ میلاد کی محفل کا انعقاد حضرت امام حسن بصری سلاسل ثلاثہ کے امام اعانت الطالبین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 415 پر فرماتے ہیں ودیت تو بندہ یہ بدھ سے شدید محبت کو کہتے ہیں. احباب تو کا معنی محبت ہی ہے, لیکن فرمایا ودیت تو مجھے شدید محبت ہے. اے امام حسن بصری آپ تابعی ہیں, مولا علی کے خلیفے ہیں, آپ نے ام المومنین کا دودھ پیا ہے, آپ بڑی شان والے ہیں, کس بات سے شدید محبت ہے؟ اگر میرے پاس اور پہاڑ جتنا سونا ہو, شدید محبت ہے سرکار کے میلاد پر سارا فرض کر. سنیے حضرت خواجہ برفیل کرتی رہی اللہ, اتنے بڑے جلیل قدر ولی, وقت ہوتا تو میں تعارف کرواتا, کتنی بڑی شخصیت ہے. آپ فرماتے ہیں من حیا طعاما, من حیا لأجل قرات مولد رسول طعاما, جس نے نبی پاک علیہ السلام کی محفل میلاد پر کھانا پکایا. وہ جمع اخوانا, آج آپ نے بھی بندوبست کیا ہے, فضیلت سن لو. فرمایا وہ جمع اخوانا, مسلمانوں کو اکٹھا کیا. وہ آؤ قدر سراج, اور چراغ جلائے. اس وقت چراغ کے اب لڑنے, وہ آؤ قدر سراج, چراغ جلائے. وہ تعطرا, چراغ جلائے بنامی سے جدید, اور نئے کپڑے پہنے. وہ تعطرا, اور خوشبو لگائی. وتجملا, اور زینت اختیار کی. جس نے سرکار کی محفل میلاد پر یہ کام کیے, حضرت خواجہ مرفوع کی اعانت الطالبین کی جلد نمبر 3 صفحہ 415 پر فرماتے ہیں اللہ ان کاموں پر رسول کو کیا جلا دے گا. حشرہ اللہ یوم القیامت
مع الفرقة الأولى من النبيين. جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اس کو نبیوں کے زمرے میں کرے گا. جب چاہے گا نبی کی زیارت کرے گا. وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ. محفل میلاد میں آنے والے کو اللہ اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے. مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب فرماتے تھے میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ مناؤ. سرکار کی سیرت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من صلی صلاۃ الخمس فلہ خمسۃ، من صلی صلاۃ الخمس بالجماع فلہ خمسۃ اشیاء او کما قال. جس نے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھی اللہ اس کو 5 انعامات سے نوازتا ہے. الاول لا يصيب فضل في الدنيا، والثاني يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر، والثالث يوضع كتابه بيمينه، والرابع يمر على الصراط كالبرق الخاطف، والخامس يدخل الله تعالى الجنة بلا حساب ولا عذاب او كما قال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ 5 انعام نمازی کو کیا دیتا ہے؟ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلا انعام یہ دیتا ہے اس کو دنیا کے اندر کسی کو محتاج نہیں ہونے دیتا. رب غیور ہے، وہ چاہتا ہے جس بندے کی پیشانی میری بارگاہ میں جھکے نہیں جھکے گا. اللہ نمازی کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. دوسرا انعام یہ ہے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. تیسرا انعام یہ ہے محشر کے اندر نفس نفسی کے عالم میں اللہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر دے گا تو دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے. اور چوتھا انعام یہ دے گا پل صراط سے وہ بڑی تیز رفتاری سے گزر جائے گا حالانکہ لوگ گر رہے ہوں گے، پختہ و خیزہ مختلف قسم کے درجات ہوں گے، نمازی بڑی جلدی سے گزر جائے گا. اور 5واں انعام اللہ نمازی کو یہ دے گا انتہائی حساب یسیر کے اندر نمازی کو اللہ جنت کے اندر اللہ جگہ عطا فرمائے. بخاری کے اندر ہے، آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ اور یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ اور کما قال اسلام. فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ والدین کی تربیت پر محیط ہے. ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بھی بنا سکتے ہیں، نصرانی بھی، مجوسی بھی. تربیت اتنی مؤثر ہوتی ہے. لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ جب مسجد کے اندر اذان ہو ان کو یہ سوال ہوگا قبر میں بتاؤ اولاد کی تربیت تو نے کی کیوں کیسے کی ہے. جب مسجد میں اذان ہو تو ان کو چاہیے کہ کہیں کہ جاؤ اب رب کی طرف سے بلاوا ہو گیا ہے، رب کی بارگاہ میں سر سجود ہونے کے لیے. اللہ ہم کو نماز پڑھنے کی، عمل پیرا آنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اور عقیدہ سنت کے اندر رسوخ عطا فرمائے. بڑے جو ہے اس کا کچھ کام سے جانا چاہوں اس کے بعد انشاءاللہ